السلام علیکم، PIDAG کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ ہندوستان کو یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں۔ ہندوستان مقبوضہ کشمیر سمیت پاکستان، کینیڈا اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی عالمی دہشت گرد کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ بھارت بین الاقوامی سطح پر ایک عالمی دہشت گرد کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مودی سرکار کی ہندو دوا پالیسیوں کے باعث بھارت جمہوریہ نہیں بلکہ ایک نو آبادیاتی وسطائی ریاست ہے جس کی توسیع پسندانہ عزائم نہ صرف ہمسایہ ممالک بلکہ پوری دنیا کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ صدر ریاست نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کے بعد 9 لاکھ فوج کی مدد سے کشمیر پر دوبارہ قبضہ کیا اور مقبوضہ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ سب کچھ کشمیریوں کی مرضی و منشا کے خلاف اور ان سے پوچھے بغیر کیا گیا، جو نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں بلکہ تمام بین الاقوامی معاہدوں اور ضابطوں کی بھی خلاف ورزی ہے، جسے کشمیریوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو گرفتار کر کے نظر بندی کیمپوں اور ٹارچر سیلوں میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ان کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر ریاست نے کہا کہ گزشتہ سال بھی مودی کی انتہا پسند حکومت اور بھارتی خفیہ ایجنسی نے کینیڈا میں مقیم سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو بھی قتل کیا، جس کے بعد بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا اور بھارت کی اقلیتوں پر ظلم کی کلئی دنیا کے سامنے کھل گئی، جس کے بعد بھارت کی دہشت گردی کا نقاب اتر چکا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت ایک جمہوریہ نہیں بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور دنیا بھر میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ صدر ریاست نے عالمی برادری سے بھارت کی دہشت گردانہ پالیسیوں کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ وزیر برائے لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ حویلی کوہٹا میں 3 ارب روپے سے زائد کے منصوبے لے کر آئے ہیں۔ حویلی کوہٹا کو ماڈل ضلع بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ وزیر لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے عوامی وفود سے ملاقات کے دوران کہا کہ حویلی کوہٹا میں تعمیر و ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ حویلی کے دور افتادہ علاقوں میں صحت، تعلیم اور سڑکات کے شعبے میں بہتری لا رہے ہیں۔ عوام کی بہتری، فلاح و بہبود ریاست کی تعمیر و ترقی اولین ترجیح ہے۔ حویلی کوہٹا میں 3 ارب سے زائد منصوبے لے کر آئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ حویلی کوہٹا کا ماڈل ضلع بنانے کا عزم رکھا ہے، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈین سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے ذریعے مظلوم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اس بار 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پروگرام پوری دنیا میں مقیم کشمیری بھرپور انداز میں منائیں۔ انہوں نے کہا کہ حق خود ارادیت منزل ہے، منزل کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جموں کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ کشمیری تحریک آزادی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جموں و کشمیر تحریک حق خود ارادیت انٹرنیشنل کے بانی چیئرمین راجہ نجابت حسین نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے فوری اور پائیدار حل کے لیے بھارت پر عالمی دباؤ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں موجود تحریک کی ٹیم نے برطانوی ممبران پارلیمنٹ سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور انہیں کشمیری قوم کے جذبات اور احساسات کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری 26 جنوری کو بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور بھارت کے غازبانہ اور جابرانہ قبضے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ ڈیبی ابراہم اور سارا اون نے برطانوی پارلیمنٹ میں اپنی اپنی تقاریر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ برطانیہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں رکوانے میں کردار ادا کرے۔ راجہ نجابت حسین نے کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں منعقد ہونے والی یوم یکجہتی کشمیر کانفرنس کے دوران اس آواز کو بلند کریں گے کہ کشمیریوں کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دیا جائے اور بھارت کے ناجائز قبضے کا خاتمہ کرایا جائے، جبکہ کشمیریوں کو بھی دیگر اقوام کی طرح آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو باور کروائیں گے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ خوراک امجد مغل نے ہمراہ فوڈ اتھارٹی ٹیم میرپور شہر میں واقع مختلف بیکرز اور ریسٹورنٹس کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران ڈائریکٹر خوراک نے قانون کے مغائر کام کرنے والے تاجروں کو جرمانے اور سخت وارننگز جاری کیں۔
ڈائریکٹر محکمہ خوراک امجد مغل نے ہمراہ ناظم خوراک میرپور ڈویژن، معاون ناظم خوراک ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میرپور، دیگر معاون سٹاف کے میرپور شہر میں واقع مختلف بیکرز اور ریسٹورینٹس کا معائنہ کیا۔ دوران معائنہ صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال اور فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے فوڈ بزنس آپریٹرز کو 40,000 روپے کے جرمانے عائد کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاحی نوٹس جاری کرتے ہوئے اندر مقررہ میعاد چیزوں کو بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر خوراک سیکرٹری فوڈ اتھارٹی امجد مغل نے کہا کہ فوڈ اتھارٹی کا بنیادی مقصد آزاد کشمیر کی عوام کو صاف ستھری اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اشیاء خورنوش کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس لیے کوئی بھی فوڈ بزنس آپریٹر اگر فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ SOPs پر عمل درآمد نہیں کرے گا یا پھر اشیاء خورنوش میں ملاوٹ جیسے گھنونے جرم میں ملوث پایا گیا، ایسے کاروبار کو سیل کرنے کے ساتھ ساتھ مالکان کاروبار کے خلاف باضابطہ FIR درج کرواتے ہوئے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ضلعی سطح پر منعقد ہونے والی تقریبات میں بھرپور شرکت کر کے ملی بیداری کا ثبوت دیں۔ ڈپٹی کمشنر میرپور نے کہا ہے کہ عوام تحریک آزادی جموں و کشمیر کی پرامن جدوجہد میں شریک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی خصوصی تقریبات میں شرکت کریں اور دنیا کو پیغام دیں کہ آزاد کشمیر کے عوام مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھرپور قومی یکجہتی اور ملی بیداری کا عملی ثبوت پیش کرنا ہوگا تاکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ پوری یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ جدوجہد آزادی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے محکوم بہن بھائیوں کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائیں گے۔ خبر شامل کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ بھی بے سود ثابت ہوا۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 185 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے عالمی عدالت انصاف کے حکم کے باوجود اسرائیلی حملوں میں کمی کے بجائے مزید تیزی آ گئی ہے۔ غزہ کے رہائشی علاقوں اور طبی مراکز پر بمباری کر کے ایک روز میں مزید 185 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 6 روز سے خان یونس کے العمل اسپتال کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور الناصر اسپتال کے سربراہ آرتھوپیڈک سرجری ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بسام کو اغوا کر لیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں تیز بارش کے بعد سردی میں اضافے سے بھی جنگ سے تباہ فلسطینیوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA کے کارکنان پر اسرائیل پر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کے بعد امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے UNRWA کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کر دیا، جبکہ آئرلینڈ اور ناروے نے فنڈنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 26,453 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 64,487 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والے فلسطینیوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ خبر شامل کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر سے، جہاں ہندوستان کی درندگی کی مثالیں عروج پر ہیں۔ ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں منظم نسل کشی کر رہا ہے۔ بین الاقوامی برادری ہندوستانی جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق لیگل فورم فار کشمیر نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی منظم اور ادارہ جاتی بنیادوں پر نسل کشی کر رہا ہے۔ لیگل فورم فار کشمیر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایڈوکیٹ ناصر قادری کی مرتب کردہ رپورٹ میں مقبوضہ علاقے میں بھارت کے نو آبادیاتی ایجنڈے کے نفاذ کے سلسلے میں حال ہی میں متعارف کرائے گئے قوانین، پالیسیوں اور طرز عمل کا تجزیہ پیش کیا گیا، جن کا مقصد خاص طور پر مسلم اکثریتی علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ رپورٹ میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں سیاسی قیدیوں کے بنیادی حقوق کے احترام کے لیے کم سے کم معیار کی عدم موجودگی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے بین الاقوامی معیارات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی فوج اور پیرا ملٹری فورسز کو کشمیریوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار دینے والے قوانین منظور کیے ہیں۔ رپورٹ میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھارتی جنگی جرائم کا نوٹس لیتے ہوئے بھارت کی سخت باز پرس کریں۔ اور اب کچھ احوال موسم کا۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات سے جاری اعلامیے کے مطابق آزاد کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر میں شدید بارش کے امکانات موجود ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔